موسیٰ نے اپنے بھائی دا اے واز سنا تے واز سن کے کیا قال رب اغفر لی. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. میں تو انہوں پہلے دسا میں نے تقریر کو نہیں یاد لئی تو ڈاٹی آئی سی تے لڑکھڑا رہی سی جب جا رہی سی تے پھر کدنے جا رہی سی. میں نے تقریریں نہیں یاد ہوئی ہیں بھائی، نہیں یاد ہوئی ہیں. میں کی کرا، میری مجبوری ہے، میں قرآن کھول کے سامنے رکھنا. قال رب اغفر لی. سیفی صاحب کھوج رہا ہو سونا ساؤنڈ چلا رہا ہے. قال رب اغفر لی، قال رب اغفر لی. جب حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کی یہ بات سنی کہ اگر بھرا آپس لڑ پائے تو سامری ہنسے گا، بھرا آپس لڑ پائے تو لنڈے دے انگریز ہسن گے. سم اگر پھرا آپس لڑ پائے تے موم بتی آنٹیاں دی موج لگ جائے گی. پھرا آپس لڑ پائے تے میرا جسم میری مرضی دے جلوس نکلن گے. پھرا آپس لڑ پائے تے پھر یہودیاں دے کٹر دھوڑا لے قادیانیاں دے کتے نیلانا لے حکمران بنائے جان گے. جدو حضرت موسیٰ نو پھرا دا اے واز سنیا تے آپ نے فرمایا رب اغفر لی ولے اخی، یا اللہ میں نو بھی بخش دے تے میرے بھرانو ہی. بولو سبحان اللہ، بولو. بس کر دئیے، چلو اگلے سال آگا. میں چاہوں تو آیا تو سنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو. قال رب اغفر لی. بسم اللہ بسم اللہ. میں اسلام آباد تو آیا سنان واسطے. قال رب اغفر لی، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. قال رب اغفر لی، یا اللہ میں نو بھی معاف کر دے. ولی اخی، جے کدے دو معصومہ دے درمیان اتھے تک گل جا سکنی ہے تے اسی تے غیر معصومہ. بلکہ اسی تے غیر محفوظ ہیں. ہاں غیر معصوم ہونا تے اسی تے غیر محفوظ ہیں. اگر دو معصومہ دے درمیان اتھے تک گل جا سکنی ہے تے اسی تے غیر معصوم بیواں تے غیر محفوظ بیواں. کدے کوئی نکی وڈی گل ہو جاوے تے دشمن نو ہسن دا موقع نہ دے، بلکہ کے کر دشمن دے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا کے ایک کی گل لاگ. قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. ان کی گزارنے دن قرآن تربیت کر رہا، اپنے واسطے بھی دعا منگی تے بھرا واسطے بھی دعا منگی. تے یا اللہ جدو منگ لئی تے سانو دسن دی کیڑی لوڑ ہے. سانو نماز دس، سانو روزہ دس، حج تے زکاة دس، عمرہ دس، عاشق رسول ہونے دے ٹھیکے دس کے سا کس طرح لائیں. یا اللہ کوئی سانو اے گل دس اے پچھلے نبیوں دیا خبریں کیوں دے رہا. فرمایا غیرت دلان واسطے کہ کردار ایو جے ہونا چاہیے. میں تہاڈے اندر ہارون جیسا اعتدال ویکھنا چاہنا، موسیٰ جیسا جلال ویکھنا چاہنا. تاجدار ختم نبوت
ہاں جی کرو قرآن دا استقبال، پھر کسی اور جگہ تو قرآن پڑھی. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل نتخذوا قرآن کہنا بچہ لے کے بیٹھ گئے. جادو کے پرستار کا بچہ لے کے بیٹھ گئے، بچڑا لے کے بیٹھ گئے. آج تو آنو بھی ہے کئی بچیاں دا سامنے، یہ کئی جادوਆਂ دا سامنے. تو یار تو اجے تک بھی ناموس رسالت عزت رسول نہیں سمجھا کہ جادوگراں دا کم کیوے؟ دجال سب تو بڑا جادوگر ہوے گا اور اپنے جادو کے زور پہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، لیکن رسول اللہ کی عزت کا جو پاسدار ہوگا وہ دیکھ لے گا کہ اس کے ماتھے پر بھی کافر لکھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. ان الذین اتخذوا العجل، میں کوئی گل کرن لگا گل نو سمجھن دی کوشش کریے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. انہاں ایک بچہ بنایا، ایک بچڑا بنایا، اُدھی پوجا کی تھی، تے اللہ نے ان کے اوپر ذلت بھی اتاری، غضب بھی اتارا، مسکنت بھی اتاری، ان کو ذلیل و رسوا بھی کیا. اگر حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں کوئی جملہ بولنا اسے استقبال کرو، اگر حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں بچڑا بنانے پر قوم بنی اسرائیل کو اللہ ذلیل کہہ رہا ہے اور مغضوب کہہ رہا ہے، تو آخری نبی کی موجودگی میں رسول اللہ کو چھوڑنے والے کیا ہوں گے؟ موسیٰ کی عدم موجودگی میں اور رسول اللہ کی موجودگی میں. حضرت ابھی پورا عقیدہ بیان کرنے ہیں، پچھو ساڑھے عقیدے نہ کھانا پانی پھیرا ہے ہونا. ہم یہاں سے پڑھے، وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. پتہ نہیں یہ کس کا شعر نکال لیا، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے. میں تو کہتا ہوں یہ کیا بات ہوئی، ہم یہاں سے پڑھے، تو یہاں ہے وہ یہاں نہیں ہے. ہم جہاں بھی پڑھے وہ وہیں پر سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. میں ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے. ڈرامے لائے نے. میں رسول اللہ دے روزے دے سامنے نعت پڑھی، میں رسول اللہ دے روزے دے سامنے محفل نعت سجا لی، میں رسول اللہ دے روزے دے سامنے یہ کم کیتا. تیرے تو بڑا بے ادب اور گستاخ کیڑا ہے؟ تو رسول اللہ دے روزے دے سامنے جہاں جبرائیل بھی اونچی سانس نہ لے. جنید و یزید اور ابو بکر صدیق، عثمان و علی، طلحہ و زبیر تو بعد کی بات ہے، جہاں جبرائیل بھی اونچی سانس نہ لے. یہ آپ کے رسول کہتا ہے میں نے وہاں محفل نعت سجائی. جی جنید و یزید تو یہ تو بہت بات کی، اقبال کی اپنی فکر ہے، لیکن یہاں تو ابو بکر و عمر کیا، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل بھی اونچی سانس نہیں لیتے. جہاں جبرائیل بھی پوچھ کر آئے، جہاں اسرائیل بھی پوچھ کر آئے، جہاں میکائیل بھی پوچھ کر آئے، جہاں اسرافیل بھی پوچھ کر آئے، جہاں ملائکہ جس دروازے کی خیرات لینے کے لیے قطاروں میں لگے کھڑے ہو، یہ عاشق رسول کہتا ہے میں نے وہاں نعت پڑھی.
تجھے کس نے اختیار دیا ہے بھائی وہاں اونچی آواز نکالنے کا؟ جہاں سانس نکالنے کی اجازت نہیں ہے وہاں اونچی آواز نکالنے کا تجھے کس نے اختیار دے دیا؟ یہ آج کے رسول کہتا ہے میں نے یہ تصویر رسول اللہ کے روزے کے ساتھ لگائی ہے. یہ آج کے رسول کہتا ہے میں نے یہ رومال رسول اللہ کے روزے کی جالیوں کے ساتھ لگایا ہے. بھائی تجھے کس نے اختیار دیا رسول اللہ کے روزے کی جالیوں کو چھونے کا؟ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. کر لے جناب والا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94-95. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلاؤ اور سامری نو. جب وہ سامری نو بلایا گیا آپ نے سامری نو خاطب کر کے کیا قال فما خطبک یا سامری. بولو قال فما خطبک یا سامری. اور ایک کی بنایا ہی ایک ایک کیتا ہی. سامری بولا میں نتیجہ کٹ کے دین لگا میں نتیجہ کٹ سکے اگر چپ نہ بنی. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فرمایا رسول کے گھوڑے کے پیروں کے ساتھ لگنے والی رسول سے مراد جبرائیل کے گھوڑے یا گھوڑی کے پیروں کے ساتھ لگنے والی مٹی اٹھا کر میں نے اس میں ڈالی تو یہ زندہ ہو گیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور میرے دل کو لبھانے لگا. قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. مفتی صاحب حضور کہوٹے ترائے مکاتب فکر دے راول پنڈی دی تحصیل کہوٹا میں ترائے مکاتب فکر دے مدارس دے طلباء دا نعت اور تلاوت دا مقابلہ ہویا. دیوبندی اہل حدیث میں گل کیوں کرنے لگا کہ سنی قرآن نہیں پڑھ دے. میں گل کیوں کرنے لگا دیوبندی اہل حدیث اور اہل سنت ترائے مدارس کا مقابلہ ہویا. قبلہ قاری صاحب علامہ صاحب تلاوت پہلا نمبر اہل حدیث لے گئے. دیوبندی اعلیٰ حضرت دا کلام سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی یہ پڑھ کے دیوبندی دوسرا نمبر لے گئے. تو سنیے سٹیج تے کیڑا کلام پڑھیا میرا بھی گھر ہوئے ہوتے علمہ دی چھاں ہوئے. مولا میرا بھی گھر ہوئے کلام نہیں چلے جا. اگر علم تو مراد تو رسول اللہ دا جھنڈا لے رہے ہیں تے میری نسلہ اس سے قربان. تے اگر علم تو مراد او جھنڈا ہے جس سے پیچھے صدیق و فاروق و عثمان و طلحہ و زبیر و عائشہ و حفصہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بغض چھپا ہے تو ہم جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے. اور اگر علم سے مراد فقط یہ بات ہے کہ یا حسین لکھا ہے یا علی لکھا ہے یا رسول اللہ لکھا ہے تو وہ جھنڈا وہاں لگا جہاں ہماری آنکھیں لگتی ہے. لیکن اگر اس علم کے پیچھے بغض صحابہ اور بغض اہل بیت اور بغض ازواج مطہرات چھپا ہے تو پھر یہ ایسے نہیں چلے. جو بندی اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھ رہے ہیں جی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اور سنیوں کے بچے پڑھ رہے ہیں مولا میرا بھی گھر ہوئے ہوتے علمہ دی چھاں ہوئے. تے لگیاں نے موجہ لائی رکھے سونے انہاں دی موجہ لگیاں. رسول اللہ کی عزت کی خاطر ہم سینکڑوں بندے شہید کروا چکے ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. رسول اللہ کی عزت کی خاطر ہمارے سینوں پہ گولیاں چل رہی ہیں ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. لگیاں نے موجہ لائی رکھے سونے ان کی موجیں لگی ہیں. ان کی ہر دور میں موجیں لگی ہیں بھائی کیونکہ ان کا قرآن سے واسطہ جو کبھی نہیں پڑھا. دیوبندی پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کلام اور دوسرا نمبر لے جاتے ہیں.
اہل حدیث قرآن پڑھتے ہیں اور پہلا نمبر لے جاتے ہیں، اور سنیوں کے مدارس کے طالب علموں کے لیے جس کلام کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ لگیاں نے موجہ لائی رکھے سونے تے مولا میرا بھی گھر ہوئے تے ہوتے علمہ دی شاہ فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الخياط أن تقول لا مساس ان تقول لا مساس کا ترجمہ میں کرتا ہوں بعد اس تو اگلی میں آیت پڑھن لگا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُخَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا کرا ترجمہ سلپ نہیں ہونا، سلپ ہوئے ہو تو ساری تقریر بھول جانی ہے، کرا ترجمہ فرمایا ایک انج بنائی اسے کدی انج بنایا، فرمایا لیا بچڑا پکڑ کے سامری بچڑا لے آیا، آپ نے کیا کہا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا فرمایا کوڑے معبود نو لمبا پاؤ بولو اسے نمی بولو تامی ترجمہ یہی ہے فرمایا کوڑے معبود نو لمبا پاؤ، کوڑا الہ ہون دا دعویٰ کرے یا نبی ہون دا نبی دی سنت ہے لمبا پاؤ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا فرمایا نو لمحہ پاؤ، حضور لمحہ پا کے کیا کریے؟ فرمایا لَنُخَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فرمایا چھری پھیرو انہوں ذبح کرو، لَنُخَرِّقَنَّهُ پھر آگ جلا کے اسے ساڑو یہ فیملی میگزین ہے یا قرآن ہے؟ فرمایا انہوں لمحہ پاؤ تے چھری پھیرو، چھری پھیر کے کیا کرو لَنُخَرِّقَنَّهُ آگ بالو تیسا ساڑو ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ جدو اس سڑ جاوے پھر ادھی چھائی ادھی خاکستر بوریاں وچ بھر کے کی کرو فی الیم نصفا انہوں دریا وچ لڑھا دیو۔ حضور یہ اتنا بڑا کام کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا قیامت تک نظریہ دینا چاہنا، گمراہ بھاوے بچڑا کرے بھاوے گھوڑا کرے انہوں لمحہ پا دیو۔ بولو سبحان اللہ، بولو قرآن ہے نا، کیا کرے قرآن ہے نا۔ حضرت موسیٰ کہنا کوئی گل نہیں، چلو ہن زندہ ہو گیا تو پھرن ٹرن دیو، جنگل اس پھینک دیو۔ فرمایا ذبح کرو، چھوڑ دیو، چھوڑ دیو، ہونے زندہ چیزیں چھوڑ دیو، بس جب گمراہ کر دیتا ہون چلو تو انہوں حکم مل گیا ہے ایک دوسرے قتل کرن، پھر تو سجدہ کرنا، شفاعت کرنی ہے، انہاں دا قتل رک جانا تے اللہ انہوں معاف کر دینا، پھر انہاں گاجراں تے مولیاں تے ٹھپر مانگ لینے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا سانو ٹھپر دیو، سانو مولیاں دیو، سانو گاجراں دیو۔ اس قوم نو بھی رسول اللہ دی عزت دے بدلے انہاں نو منو سلوہ دے بدلے ٹھپر تے مولیاں چاہیے سن، اس قوم نو رسول اللہ دی عزت دے بدلے نالیاں تے گلیاں چاہیے۔ انہاں ٹھپر تے گاجراں منگے سن، انہاں نالیاں تے گلیاں منگے، رسول اللہ دی عزت نو وہ بھی نہیں سمجھ سکے، ایک قوم بھی نہیں سمجھ سکے۔ ہاں من بقلیہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا نو پڑھو تے ٹھپر تے گاجرہ تے تھوم تے ماشا دی دال دی ذکر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُخَرِّقَنَّهُ فرمایا ذبح
کرو پھر انہوں ساڑ دیو ثم لننسفنہ پھر اس کے ریزے ریزے کرو ساڑن تو بعد بھی ثم لننسفنہ پھر اس کے ریزے ریزے کرو بندہ گمراہ کرے جانور گمراہ کرے حکمران گمراہ کرے جیڑا گمراہ کرے قرآن اخنا ہو دے ریزے ریزے کرو ایک قوم اجے نالیاں تے گلیاں پیچھے لگی ہے رسول اللہ دی عزت دی سمجھ ہی نہیں آ رہی انہوں میچ کا پتہ ہے کہ انڈیا نال میچ پاکستان جیت گیا 29 سالہ تو بعد تے تسا اتنا شور پا دیتا 29 سالہ تو بعد تسا ایک میچ جیت لیا تے تسا اتنا شور پا دیتا یہ شور تے تا چاہیے سی کہ تسا رسول اللہ دی عزت واسطے رسول اللہ دے گستاخانوں اس طرح کرو جس طرح حضرت موسیٰ نے گمراہ کرنے والے بچڑے نال سلوک کیتا تے پھر پاکستان نے جشن مناوا تے تاریخ لکھا جاویا کوئی عاشق رسول قوم تھی اور کوئی ریاست مدینہ کے دعوے دار حکمران تھے جنہوں نے یوں حسین کے نانا کی عزت میں پہرا دیا تھا ایسا تاریخ لکھی جاویا حضور دی عزت سمجھ ہی نہیں آ رہی حضور دی ناموس سمجھ ہی نہیں آ رہی عقیدہ ختم نبوت سمجھ ہی نہیں آ رہا حضور میں گل یاد آ گئی جا رہے سورت یوسف دے اندر بابا جی میں تے جان دے انٹرچینج کی گنتی کر کر کے تھک گیا میں اتنے انٹرچینج موٹر وے ہوتے بولو سبحان اللہ میں اگلی آیت پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنخرکنہ ثم لننسفنہ فی الیم نصفا فرمایا انہوں ذبح کرو پھر انہوں ساڑو پھر انہوں ریزہ ریزہ کرو فی الیم نصفا پھر انہوں دریا دے وچ بہا کے آؤ تاکہ دی مٹی بھی باقی نہ رہے حضور اتنا اہتمام کیوں فرمایا جدو رسول اللہ دی عزت دی گل آوے تے جیڑا رسول اللہ دی عزت تے عملہ کرے او دے نال ایو جے سلوک کرے اجے جویں حضرت موسیٰ نے گمراہ کرن والے بچڑے نال کیتا کہیں یہودیاں دا جادو تے کہیں عیسائیاں دا جادو تے کہیں قادیانیاں دا جادو تے کہیں انہاں دے گھوڑے دی مالش کرن والا انہاں دے کتے نہلان والے انہاں دے کتر دھوڑ والے حکمراناں دا جادو کہیں فیس بک تے سوشل میڈیا دا جادو کہیں ٹویٹر تے واٹس ایپ دا جادو کہیں ان باکس دا جادو کہیں ٹویٹر دا جادو کہیں کیڑا جادو تے کہیں کیڑا جادو فرمایا لنخرکنہ ثم لننسفنہ فی الیم نصفا یا اللہ اس جادو کو بچ کس طرح سکنے کوئی بچن دا حل بھی دس فرمایا بچن دا حل لوڑن واسطے توانو قرآن دے 13ویں سپارے دی سورت یوسف دی آیت نمبر 96 تے 97 پڑھنی پائے گی سمجھ آئیے گالی کو نہیں آئی تسی نعرہ لاؤ پھر میں سورت یوسف کٹ لگا گل میں آخری مرحلے داخل کرنے لگا ہون ایک گل تو سمجھ لئی نا جادو ٹونا سامری نور الحق قادری تیر اشرفی ان سارے جادوگر تو سمجھ لے نا سارے لنڈے دے بغیر تو سمجھ لے تے سارے لنڈے دے بغیر تنوں سامنے رکھو ہن معافی کے منگنی ہن معافی کے منگنی ہے
ہن معافی انج منگنی ہے جویں 40 سال تو بعد یعقوب نبی دے پتر منگی سی مینوں قاری صاحب دسیا سادے بننے سادیاں گلاں کرو میں بھی تھوڑے نال سادہ ہی بن گیا وا اور دو سادے رل گئے پھر بولو سبحان اللہ اس تو زیادہ اور سادیاں نہیں ہو سکنی دو سادے آج رلے ہیں آج سادیاں گلاں کر رہے ہیں بچہ بھی سمجھ آ گیا گھوڑا بھی سمجھ آ گیا جھنڈا بھی سمجھ آ گیا مسور دی دال پھپر تے مولیاں تے گاجرہ تے مرچہ بھی سمجھ آ گئیاں منو سلوہ بھی سمجھ آ گیا قوم دا بچڑا بنانا تے سونے وچ حضرت جبرائیل دی گھوڑی دے پیرا دی خاک پانی بھی سمجھ آ گئی اس نال اثر بھی سمجھ آ گیا قوم دا گمراہ ہونا بھی سمجھ آ گیا حضرت موسیٰ دا بھائیوں تے غصہ کرنا بھی سمجھ آ گیا بھائی دا اعتدال دی راہ اختیار کرنا بھی سمجھ آ گیا نبیہ دی بھراما واسطے دعا کرنا بھی سمجھ آ گیا قرآن اللہ بنا کے پیش کر دیتا ہے بھی سمجھ آ گیا اور معافی اپنے نبی کو لوگ انج منگنی اور معافی انج منگنی جویں 40 سال تو بعد یعقوب نبی دے 10 پتراں نو اپنے پیو دا مقام پتہ چلا سی تے انہاں اپنے ابے کولوں معافی منگی سی بولو 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 گل لمبی ہو جاتے گل نو میں شارٹ کرا او یہودا جا کے مصر کہنے لگا ابے دی اکھا چلیاں گئیاں یعقوب علیہ السلام قمیض اتاری فرمایا لے جا ابے دے چہرے تے پا دے میں گئی ہوئی نظر واپس آ جا سے جس نبی دی قمیض ایک فرد دی نظر واپس لے آوے اس نو یوسف کہنے جس نبی دی قمیض ہو ویسے کر دی دعا دی برکت نال اللہ اتنی امت بخشے اسے محمد کہتے ہیں چلے وہ پھر کبھی پڑھیں گے اگلا مرا فرمایا لے جا میری قمیض تے بابے دے منہ تے پا دیں تے بابے دی نظر واپس آ جا سے اب یہ راز کے بابے دی نظر کیوں گئی بابا رونا رہا رون نال کیوں چلی گئی واپس کیوں آئی قمیض چلی بابا اپنے پوتریاں پوتریاں دوتریاں نوہاں دھیاں نو مخاطب کر کے کہنے لگا فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون فرمایا کدے تسی یہ گل نہ آکھو کہ بابا بڈھا ہو گیا تے مینوں یوسف دی خوشبو آنی پئی قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم نوہاں تے دھیاں تے پوتریاں تے دوتریاں آکھن لگے بابا 40 سال گزر گئے ہن یوسف کتوں آیا آج بھی تیری معصوم سوچوں میں یوسف بسا ہے کوئی یوسف نہیں آ رہا یہ بات ادھر ہوئی ادھر کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد یہودا قمیض لے کے آیا فلما ان جاء البشیر چہرے پہ قمیض ڈالی نظر واپس آ گئی پتروں نو سمجھ آ گیا اصل ابا کوئی معمولی ابا نہیں 40 سال انہوں نے بھی سمجھ نہیں آئی تھی جی میں تو آنوں نہیں نہ سمجھ آئی ہے کہ ساڑھے نبی دی کی شان ہے جی میں یہ امت سوچ رہی ہے چند کنج ٹوٹا ہو سے سورج کنج واپس آیا ہو سے پتھرہ کنج کلمہ پڑا ہو سے ان بھی سارے رائے تھے مصر تو لے کے کنان تک یہ سوچنے رہے قمیض نہ نظر کنج واپس آ سے سارے رائے تھے انہوں نے بھی یہی سوچا تھی لالا ایک کنج نظر واپس آ سے اے قوم بھی یہ سوچ رہی ہے پتھروں نے کیسے کلمہ پڑا سورج کیسے پلٹا چاند کیسے ٹوٹا درختوں نے کیسے نبی کو سجدہ کیا جانور کیسے نبی کی بارگاہ میں آئے نبی کیسے معراج پہ گیا نبی نے مختلف قرے کیسے کراس کیے ایک قوم بھی تک یہی سوچ رہی انہوں نے مصر تو لے کے کنان تک یہی سوچا تھی کینج واپس آتے نظر قمیضہ نال بھی نظر واپس آنی ہے جدو قمیض بابے دے چہرے دے پائی نظر واپس آ گئی اور سمجھ آئی ساڈا بھرا بھی کوئی وکھرے مقام نہ مالک ہے ساڈا ابا بھی کسی انوکھے مقام کا مالک ہے دیگر دا ٹائم سی تے بابا چار بھائی ہوتے بیٹھا سی ٹیک لا کے تے ماں پودا مہینہ سی 11واں 12واں 13واں مہینہ سی پہلا تے دیگری دا ویلا سی تے جدو نظر واپس آ گئی نا تے بابے این اونج ویکھیا تے فرمایا میں تو انہوں نہیں کہنا سا
قال انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جیڑی گل میں جاننا وہ تسی نہیں جاننے ہو. یہ وہی الفاظ نہیں جڑے اللہ فرشتے نو آکھن انی اعلم ما لا تعلمون. بولو سبحان اللہ، بولو. فرمایا میں تانوں کہنا تھا نا جڑی گل مینوں پتہ ہو تانوں نہیں پتہ. مینوں یہ بھی پتہ سی یوسف کتھے وے، رب دی طرف خاموشی دا حکم سی، میں چپ رہا ہاں. ہن یوسف مل جائے گا. قمیض آ گئی ہے، یوسف آ گیا، قمیض بھی آ گئی، پتر بھی واپس آ گئے. پتراں نوں جدوں سمجھ آئی نا بھئی اساں بھرا نوں خوہ وچ سٹیا، کھوٹیا سکیاں دے عوض بیچیا، بھائی نوں چپیڑا ماریاں، بھیڑیے تے الزام لایا، بابے نوں آ کے آکھیا بابا ہائے، رو رو کے پٹ پٹ کے بابا لٹے گئے پٹے گئے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون، کفتہ ویلے رونے رونے آئے. بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. پتہ چلا ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. قرآن جو کہہ رہا ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، کفتہ ویلے رونے رونے آئے. آئے وے لٹے گئے وے پٹے گئے. بابا پٹے گئے. کی ہویا نے؟ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. رو بھی رہے ہیں ساتھ یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. 40 سال کے بعد جب باپ کا مقام سمجھ آیا، میں آپ کو حل بتاتا ہوں. آج ہم نے اپنے نبی کی بارگاہ میں محفل ختم ہونے کے بعد کرنا کیا ہے؟ دعا کے وقت ہم نے اپنے نبی کی بارگاہ میں کرنا کیا ہے؟ جب باپ کا مقام سمجھ آیا، دا بھراوا ہیج ہاتھ جوڑے تے ہاتھ جوڑ کے جیڑی گل آتی قرآن نے اسے ریکارڈ کر لیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. چھل مارو سبحان اللہ دی چھل. قالوا یا ابانا استغفر لنا، یا رسول اللہ استغفر لنا ذنوبنا. انہاں کہا نا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اسا کہنا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ استغفر لنا ذنوبنا. یا رسول اللہ اسی حاضر سانو معافی لے دو. قالوا یا ابانا استغفر لنا، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. قالوا کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے باپ، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے. تو گل سمجھی نہیں ہے یا تسانو سبحان اللہ نہیں آنی؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے. انا کنا خاطئین، من نے جو پیا سب بڑے بڑے گناہ کیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. ابا جی ساڑے گناہ دی معافی مانگ. گناہ کی تین پترا معافی منگے نبی. جیڑا 10 امتی بخشوا لے اسے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں. جو کھربہا امت کو ایک سجدے سے بخشوا لے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں. اے پتر بھی ہیں تے امتی بھی ہیں. پتر تے امتی کے کہہ رہے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین.
اسا وعدہ کیتا سی یا رسول اللہ تو آڈے بھئیے تو علاوہ کسی اور دروازے تے نہیں جانا، لیکن لیاقت علی خان تو لے کے عمران خان تک جتنے بھی بغیرت مسلط ہوئے یا رسول اللہ اسا کیتے آج اسی معافی منگنے ہیں یا رسول اللہ استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین۔ تو پھر اگو نبی دی آواز کے آئی قال سوف استغفر لکم ربی انہو هو الغفور الرحیم۔ فرمایا میں سرگی ویلے توڑے واسطے دعا کرتا، جیڑا سرگی ویلے امت واسطے دعا کرے نا وہ یعقوب علیہ السلام ہے، تے جیڑا ہر وقت اس انتظار میں رہے کہ میرا امتی مجھے کب آواز دے۔ اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس عالمانہ محققانہ خاندان کی عظیم اور کریم کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے جیسے نکمے انسان سمیت آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی حضور اعظم نبی اعظم و اکبر خاتم النبیین ختم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معصومیت سے شفاعت کی خیرات نصیب فرمائے۔ ہمیں نبی پاک کے صحابہ کرام، نبی پاک کی ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی کامل غلامی اور اس غلامی میں ہمیں زندگی بسر کرنے اور اسی غلامی میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ قبلہ مفتی اعظم نیو یارک علامہ مفتی عبد الرحمن قمر سلمہ، حضرت علامہ مولانا مفتی پروفیسر بدر الزمان صاحب پرنسپل جامعہ حجویریہ لاہور، حضرت علامہ مولانا مفتی قاری قمر الزمان صاحب سلمہ، اور میرے عم کریم میرے لیے شفقتوں اور مہربانیوں کی گھنا سایہ عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد تاج عالوی المکی سلمہ، دیگر قداور معتبر بزرگ اور انتہائی متین الفکر اور جمیل الاوصاف علماء ربانیین کا سایہ اور ان کی کامل دعائیں اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرما کر آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں حقیقی معنوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا کردار اپناتے ہوئے اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھو بیٹھو، تشریف رکھو، تشریف رکھو۔ شامل ذویل احترام و احتشام، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اور ایسی فکر کو سلامت رکھے۔ میں ماحول ایسے ہی بن گیا، میں بھی دو چار جملے پنجابی میں عرض کر دوں۔ بندہ کسی دا ساتھ نہ دے سکے نہ تو بوکے نہیں، ساتھ نہیں دے سکتے نا تو بوکنا نہیں ہے۔ جتنے بھی تحریک دے خلاف بوکن والے ہیں نا جی، میں نہ قرآن پاک حضرت صاحب نے سنا کے نہ سارے دا منہ اینج بند کیتا ہے جی میں کرنے دا حق ہے۔ سیالوی دا فیض ہے، صرف دو تین شعر، میرا بیٹا ہے محمد دانیال قمر، پھر صداتی خطبہ چند منٹ دا بھائی محمد بدر الزمان صاحب دا، پھر انشاءاللہ دعا سلام تو بعد دعا کریں گے۔ صرف دو چار منٹ واسطے میں گزارش کرنا محمد دانیال نو کہ وہ تشریف لین تو حضور دے ذکر نال، اور اگر حضور سیدی تاجدار گولڑا دا کلام ہو جائے تو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک یا رسول اللہ۔
سبحان اللہ شروع کر دے میرے بچے شروع کر دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان 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 اللہ آج سکھ مترا دیوادیری آج سکھ مترا دیوادیری کیوں شوق چگیریے اجن نالایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی کالی زلف تیاک مستانی کالی زلف تیاک مستانی کالی زلف تیاک مستانی مخمور کھیل مدھ بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی ماشاءاللہ میرے امام فرماتے کروں تیرے نام پہ جان فدا آقا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں کیا
کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سامنے ذوال احترام صدارتی خطبہ اور اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام پہ قبلہ استاد مکرم سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں گے۔ بھائی مناسب سمجھے جیسے جس کو حکم فرمائیں گے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ ذرا استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے، اور میں کہوں گا دانائی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صبر کا زیادہ امتحان نہ لیا جائے۔ خیر الکلامی ما قل و دل ولا مل، بہترین کلام تو وہ ہے جو مختصر اور جامع ہو۔ میں نے صدارتی خطبہ بھی چھوڑ دیا اور سٹیج پر تشریف فرما محتشم علماء کرام کے القابات، اعزازات، خوشبو از خود بکھر کے اپنا پتہ دیتی ہے۔ وہ کہنا نہیں پڑتا کہ میں خوشبو ہوں، نہ بتانا پڑتا ہے۔ سب کو آپ نے گاہے گاہے سن لیا، مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہی میں سمجھتا ہوں صدارتی خطبہ ہے، اور اس سے زیادہ خوشگل مراحل نہیں کوئی ہو سکتے۔ رات کے 12 بج گئے، پورے 12، اور جس تحمل اور بردباری سے آپ کو علامہ صاحب نے باندھ کے رکھا ہے، یہ ان کے کلام کا سحر ہے، جادو میں ان کے کلام کا کہ آپ بندھے رہے بغیر کسی بے چینی کے۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ، اچھا یہ یاد رکھیے گا میں آپ میں سے ہوں، میں آپ کو بھولا نہیں، نہ آپ مجھے بھولے ہیں، میں آپ ہی میں سے ہوں۔ شبیر صاحب مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ ہی میں سے ہوں۔ میں اور آپ مل کے اس ہستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس بزم کو آراستہ کیا، اور اس بزم کی آراستگی میں انہوں نے ہماری معاونت کی، ہماری اس بیٹھک کا، ہماری اس نشست کا انہوں نے اہتمام فرمایا، اور ایسے گوہر نایاب اسلام آباد سے ڈھونڈ کر ہمارے دامن میں ڈالے، اور آج انہوں نے ہمارے عقدے حل کیے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں۔ کر سے مہربانی فرماؤ، جزاک اللہ قاری صاحب، جان دے یار، سرکار دا لنگر پاک، جزاک اللہ۔ 2-3 باتیں اختصار کے ساتھ، تقریر نہیں کر رہا، ویسے آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا نا میں آپ میں سے ہوں۔ آج کی یہ محفل میلاد جامعہ مسجد باب رحمت، اور اس کا حسن آج کی محفل میلاد، علامہ محمد اقبال نے 15 روزہ ایمان کے اندر 11 مئی 1935 کو ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت فکر لاحق ہوتی تھی کہ یہ بر صغیر کے مسلمان اکٹھے کیسے ہوں گے، ان میں اتفاق و اتحاد کیسے پیدا ہوگا۔ ہر رات میں روتا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک رات میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی محفل میلاد میں دیکھا، تو صبح جب میں تہجد پہ اٹھا تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے میرا عقدہ حل ہو چکا تھا، مجھے میرے رب نے خبر دے دی کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو محافل میلاد کے صدقے متحد فرما دے گا۔ یہ علامہ محمد اقبال نے فرمایا۔ یقیناً ایسی محافل جیسے آج آپ کے ایمان کو جلا بخشی علامہ صاحب نے، یقیناً ایسی محافل جو ہے انسان کی اذہان و قلوب پر جو کفل پڑے ہوتے ہیں ان کفل کو کھول دیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا دین، اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے، کیسے بتائیں گے؟ جرمنی کے فلاسفر نے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا مجھے جو دین سمجھ آیا ہے، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب،
اقبال نے کہا تھا میرا دین اپنے نبی کی محبت میں فنا ہو جانے کا نام ہے، اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے اور انتہا عشق پر ہوتی ہے۔ بڑی سادہ سی بات۔ اور محفل میلاد کے حوالے سے آخری بات، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کشی کے لیے روانہ تھے اور فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ تو جب راستے میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں، جب پڑاؤ ڈالا نا راستے میں تو قبیلہ تھا، اس کا سردار نے آ کے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے نبی کی زیارت بھی کی اور ان کی رفاقت میں رہے، مجھے بھی کچھ اوصاف بتا دیجئے، کچھ صفات بتائیے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کے اوصاف بیان کر سکوں، میں کوئی صفات بیان کر سکوں۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا تھا کچھ تو فرمائیے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جیسا وہ بھیجنے والا ہے ویسی بھیجے جانے والی ذات ہے، اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کہہ اس سے زیادہ میں بات نہیں کہہ سکتا۔ اس پر اب ہم کلام نہیں کریں گے کیونکہ یہ لمبی باتیں ہو جاتی ہیں نا، اور نہ ہی اس کو خطیبانہ رنگ دیں گے۔ اب آپ سے 2-3 باتیں آپ سے، یہ حدیث پاک ہے جی میرے سامنے، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے کسی کا سایہ نہیں ہوگا، صرف 7 لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ 7 لوگ، ان 7 لوگوں میں جو پہلا آپ نے ذکر فرمایا لا ظل الا ظلہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اللہ کے سائے تلے وہ لوگ ہوں گے جن کے دل مساجد کے ساتھ معلق ہیں، جن کے دل مساجد سے جڑے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے امّ محترم نے تنہا آپ کے لیے اتنی پرشکو، اتنی عالی شان مسجد تعمیر کر دی، لیکن اس کی آباد کاری تو آپ کے ذمہ ہے نا، اس کو آباد کون کرے گا؟ انہوں نے کہیں سے کوئی چندہ نہیں لیا، کہیں دست دراز نہیں کیا، انہوں نے خود اور ان کے صاحبزادوں نے مل کے تنہا اس مسجد کو جو ہے وہ پورا سٹرکچر کھڑا کر کے، بلڈنگ کھڑی کر کے آپ کو دے دی ہے۔ آپ کو اچھے خوش الہا خطیب بھی دے دیے ہیں، اچھے مقرر بھی دے دیے ہیں، سارا کچھ کر دیا ہے۔ مجھے کسی بزرگ کی بات یاد آتی ہے کہ علاقے کے اندر کوئی بدکار عورت آ گئی اور اس بدکار عورت نے جوانوں کو جب خراب کرنا شروع کیا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے، فرمایا ایک رات کی کیا قیمت لیتی؟ اس نے کہا میں اتنی قیمت دیتی ہوں۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کر لو کہ میں تمہیں اس سے دوہری قیمت دے دیتا ہوں، لیکن تم کرو گی وہی کچھ جو کچھ میں کہوں گا۔ جب اس بات پہ سمجھوتا ہوا تو آپ جب تشریف لائے رات کو، فرمایا تمہارا میرا معاہدہ ہے کہ تم وہی کچھ کرو گی جو میں کہوں گا۔ فرمایا اٹھو، غسل کرو، خوشبودار لباس پہنو اور مصلی ڈال کے بیٹھ جاؤ۔ جب وہ مصلی پہ بیٹھ گئی تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، مالک مصلی تک لانا میرا کام تھا، توبہ کی توفیق دینا تیرا کام ہے، مسجد کو تعمیر کرنا ہمارے شیخ کا کام تھا، انہوں نے آپ کو تعمیر کر کے دے دی، اس کی آباد کاری آپ کے ذمہ ہے، اس کو آباد کریں اور مجھے بھی راحت ہوگی، آپ کو بھی راحت ہوگی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، ہر فرد کا، چھوٹے بچے سے لے کے شیخ فانی تک جو تشریف فرما ہیں، اور ہم سب دعاگو ہیں مفتی صاحب کے لیے کہ انہوں نے اس مسجد کو بڑے رچاؤ ریچ کے ساتھ بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا میں اب بات کر رہا ہوں، لگتا یوں ہے کہ جیسے میں اسپیشل لاہور سے آیا ہی ان کی تعریفیں کرنے ہوں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑا نپت الآدمی ہوں اور جچت الآدمی ہوں، اور بڑا سوچ کے بولتا ہوں اور سوچ کے بیٹھتا ہوں، ایسا بات نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی سطحی بات کروں گا یا غیر ذمہ دارانہ بات کروں گا۔ میں چشمدید گواہ ہوں کہ انہوں نے کس رقت کے ساتھ، ہم پڑھا کرتے تھے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور ہم سمجھتے تھے یہ عمر میں برکت کیسے ہو جاتی ہے، کیا بندہ 60 سال کے بجائے 80 سال تک جیتا رہتا ہے، 100 سال کا ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں بندے سے زیادہ کام لے لیتا ہے۔ ہمارے چچا جان اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کی زوجہ اور ان کی اولاد کو، انہوں نے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ کام کیا۔ کیا میں اور آپ مل کے ان کا شکریہ ادا نہ کریں؟ ہاں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کی خلوص نیت کے، ان کی محبت کے، وگرنہ علامہ صاحب سے ٹائم لینا بہت مشکل ہے، مہینوں ٹائم ان کے پاس وقت نہیں ہے
لیکن وہ بھی محبت کے اس بندھن سے، ڈوری سے بندھے چلے آئے ہیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، قاری تاج صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اور میں فردن لاہور سے آنے والے تمام احباب کا آپ کا شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں آپ کے لیے. لیکن ایک اور گزارش چھوٹی سی، اب یہ مائک جس کے پاس جائے صرف 1 منٹ کے لیے جائے. جس کو ملکہ ہے 1 منٹ میں 2 شعر پڑھنے کا، وہ مائک سنبھال لے، وگرنہ مائک کوئی نہ سنبھالے. اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ سامعین اور حاضرین کے صبر کا امتحان لیا جائے. بڑی مہربانی ہوگی، مائک جس نے بھی لینا ہے، میری گزارش ہے کہ 60 سیکنڈ ہیں، اپنے سروں کو قابو میں رکھیے اور 2 اشعار پڑھ دیجئے. شاید لنگر بھی منتظر ہے، ایسا ہے کوئی لنگر کا اہتمام ہے؟ مجھے نہیں پتہ ہے. ہاں جی، وہ لنگر بھی انتظار کر رہے ہیں جی آپ کا. تو جی نہیں، بالکل نہیں. مجھے 60 سیکنڈ میں نے گزارش کی ہے، اور میں صدر تو نہیں ہوں، خادم ہوں، لیکن میری بات جو ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. 60 سیکنڈ میں مولانا 2 اشعار پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا بڑی اختصار اور جامعیت کے ساتھ دعا ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بنا جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ بنا. یا الہی از زلف رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. دعا تسی فرما دیں. آپ دونوں مہمان ہیں، آپ زیادہ کریے، الاقرب فالاقرب، آپ زیادہ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. اللہ کریم، آج کی محفل پاک میں جو ذکر و اذکار ہوا، درود و سلام پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئیں، حضرت نے بہت عمدہ خوبصورت خطاب کیا. اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو ہماری بخشش کا سامان فرما. میرے کریم اللہ، حضرت علامہ مولانا فتح محمد علوی صاحب کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں برکت فرما. یہ بڑے عظیم باپ کے بیٹے ہیں، اللہ ان کی قبر کو بکا نور فرما. اللہ کریم میرے استاد محترم، میرے شیخ حضرت علامہ مولانا محمد شمس زمان صاحب رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ، میرے اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے پروردگار عالم، اپنی رحمت کا صدقہ میرے استاد محترم جناب حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن قبر صاحب، اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ عطا فرما. ان کا رحمت برا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرما. میرے اللہ کریم، خوبصورت یہ مسجد جو انہوں نے تعمیر فرمائی، میرے اللہ ان کے پورے خاندان کے لیے بیس رحمت و برکت فرما. اس بستی کے لیے بیس رحمت برکت فرما. جتنے احباب موجود ہیں جو بیمار ہیں،
अल्लाह सबको शफा अता फरमा। खुसूस बिलखुसूस साहबजादा जनाब हज़रत बदरुज़्ज़मान साहब, अल्लाह करीम आपको सेहत कामला आजला नाफ़िआ मुस्तमिर्रा अता फरमा। मेरे परवरदिगार आलम, अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अहबाब में अगर कोई परेशान है तो उसे परेशानी से नजात फरमा, अगर कोई मुश्किल है किसी की तो आसान फरमा। मेरे परवरदिगार आलम, सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, कोई ढंग नहीं, कोई सलीका नहीं,